بال قربانی کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے بال وغیرہ کا کاٹنا کیا حکم رکھتا ہے؟ چنانچہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کر کے، جب قربانی ہو جائے پھر قربانی کرنے کے بعد بال کتروائے، بال ہے ناخن وغیرہ رہتا ہے اس کو کتروائے۔ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والے کی مشابہت کو اختیار کرے تو پھر ثواب سے محروم وہ شخص بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے ترمذی کی روایت ہے عن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى ہلال ذی الحجہ واراد یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 278، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے تحت جو العرف الشذی میں ہے وہ مسلط و حدیث الباب مستحبۃ والغرض التکاشل بالحجاج۔ یہ العرف الشذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بیوم اضحى عیدا جعلہ اللہ لهذه الامہ قال له رجل یا رسول اللہ ارأیت ان لم اجد۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے ابو داؤد نسائی کے اندر نقل کی ہے، جس کو مرقات المفاتیح کے تیسری جلد صفحہ 316 پر کتاب الاضحیہ جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو ایک صورت حال تھی کہ بال اور ناخن کو نہیں کاٹنا چاہیے جس شخص کی قربانی کی کرنے کی نیت ہو۔ دوسرے کہ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہو اس کی قربانی درست ہے۔ مثلا بہت سے اوقات جو جانور ہوتا ہے اس جانور کے بدن پر بھیڑ وغیرہ ہے، دمبا ہے یا بکرا ہے تو اس کے بدن پر بال ہوتے تو اس بال کو کاٹ لیا جاتا ہے، تو اس کٹے ہوئے بال کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قربانی اس کٹے ہوئے بال والے جانور کی جائز اور درست ہے۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان وغیرہ کے اندر، فتاوی ہند کے اندر ہے وقضا تجزی المجزورۃ وہی التی جز صوفہا۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، 5ویں صفحہ 298، الباب الخامس جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی شامی 6 جلد صفحہ 325، بدائع الصنائع 5ویں جلد صفحہ 78 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ یہ تو دو صورتحال تھی۔ تیسری صورتحال یہ کہ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس کے بال کاٹنا اب اس صورت میں جائز اور درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ فتاوی ہند کے اندر ہے وَلَوْ اشْتَرَى شَاةٌ لِلْأُضْحِيَّةِ يَكْرَهُ أَنْ يَحْلِبَهَا أَوْ يَجُزَّ صُوفَهَا فَيَنْتَفِعُ بِهِ۔ اس کے دودھ کو بھی نہیں دو سکتے ہیں، اور دودھ کو اگر دو لیا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے تو اس کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بحث جو ہے فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد صفحہ 300 الباب السادس کے تحت جو نقل کیا مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چوتھی صورتحال یہ کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا، یعنی بال کو کاٹنا جائز نہیں لیکن اگر کسی نے کاٹ لیا یا اس کی دودھ کو دوہ لیا، تو اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہوگا، یا بعینہ بال یا دودھ کو صدقہ کرنا اس کے ذمہ ضروری ہوگا۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے وَلَوْ جَزَّ صُوفَهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، 5ویں جلد صفحہ 301 الباب السادس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا۔ بدائع الصنائع 5ویں جلد صفحہ 78 فصل اما بیان ما یستحب قبل التضحیہ، اور فتاوی شامی 6 جلد صفحہ 329 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 37 باب البا، حروف تہجی کا با، عنوان ہے بال، اس کے تحت جو اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔